على سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم مؤمنين. صلوات محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد. آج سلسلے کی 5ویں اور آخری مجلس ہے. کل کا دن سوالات و جوابات کے لیے مخصوص ہے. میں کوئی علامہ ظہر نہیں ہوں، اس لیے جو سوالات آپ حضرات دوسرے علماء سے پوچھ چکے ہیں اس کو خواہ مجھ سے نہ پوچھیں. کوئی واقعی پرابلم ہو، کوئی بات آپ سمجھنا چاہتے ہو تو میرے سامنے رکھیں. اگر مجھے اس کا جواب معلوم ہوگا تو میں دوں گا، ورنہ بعد میں آپ کو ای میل سے اس کا جواب بھیج دوں گا. ایک بات اور شروع میں کہہ دوں، پھر انشاءاللہ مجھے یاد آ تو جس کے بعد بحث کر دوں گا. کل کے ویدر کی پریڈکشن خطرناک ہے ذرا، تو اگر ویدر بہت رف ہو گیا تو شاید یہ پروگرام کینسل ہو جائے. اس لیے میں ابھی شروع میں بتا دے رہا ہوں، آخر میں کہہ دوں گا کہ کل اگر ویدر بہت خراب ہو تو روانہ ہونے سے پہلے آپ حسن نواب صاحب کو ٹیلی فون کر کے معلوم کر لیں کہ پروگرام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. صلوات محمد وعلی محمد وآل محمد. تو آیت کا خلاصہ آپ کو معلوم ہو گیا، اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو لوگ مسلمان ہوتے تھے وہ کس کس ٹائپ کے ہوتے تھے. اب یہ قرآن کہہ رہا ہے، کوئی حدیث تو ہے نہیں، نہ کوئی گڑھی ہوئی روایت ہے. ارشاد ہو رہا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آ کر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور بعد میں ہمارے رسول پر احسان جتاتے ہیں کہ ہمارا احسان ہے کہ ہم مومن ہو گئے. اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا کوئی احسان نہیں ہے. اگر تم مومن ہوئے ہو واقعی تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تم کو صحیح راستہ دکھایا. صلوات محمد وعلی اللهم صل على محمد وآل محمد. جیسا کہ میں نے ایک مجلس میں اشارہ کیا تھا کہ میری مجلس کے 2 پارٹس ہوتے ہیں یہاں کے لیے. پہلے پارٹ میں میں بات کرتا ہوں نوجوانوں سے اور بچوں سے سہل زبان میں، جو شکوک و شبہات ان کے ذہن میں آ سکتے ہیں اس کے بارے میں، اور پھر تقریباً آدھا وقت جو ہے میں آپ حضرات کی طبیعت اور فطرت کے مطابق اور پسند کے مطابق کوئی باتیں عرض کرتا ہوں. صلوات محمد وعلی محمد وآل محمد. ہمارے یہاں جو ایک ایسی بات ہو گئی ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھی، وہ یہ ہے کہ ہماری مجلسوں میں سب کا ذکر ہوتا ہے. بہت اچھا ہے، ضروری ہے. اہل بیت کا ذکر ہو بہت ضروری ہے، مولا علی کا خاص طور پر ذکر ہو بہت ضروری ہے، بی فاطمہ کا ذکر ہو بہت ضروری ہے، خود رسول کریم کا ذکر ہو بہت ضروری ہے. لیکن جس نے ان سب کو بھیجا ہے اس کا ذکر بہت کم ہوتا ہے، اور وہاں پر شکوک و شبہات ہمارے بچوں کے دلوں میں جنم لیتے رہتے ہیں. اس لیے میں نے آپ نے دیکھا ہوگا ہر مجلس میں نے اپنے مالک اور خالق کے بارے میں ضرور کچھ باتیں عرض کی ہیں، اور آج بھی میں اسی بات سے شروع کر رہا ہوں. یہ ٹاپک بہت لمبا ہے، میں اس کے جستا چیدہ پوائنٹس جو بچے جس سے الجھنے پڑتے ہیں صرف وہ پیش کرتا ہوں. پہلی بات میں یہ کہہ دوں جو میں نے شاید کسی مجلس میں کہی بھی ہے اور پرائیویٹ ڈسکشن میں بھی میں نے کہی ہے، تقلید کے متعلق. تقلید کے بارے میں بہت زیادہ کنفیوژن ہے. کنفیوژن کی کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی بات کنفیوژن کی نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ عقائد میں کوئی تقلید نہیں ہے. فالو وداؤٹ کوئسچننگ، یہ عقائد میں نہیں ہے. اگر آپ کسی اللہ کو مان رہے ہیں کسی کے کہنے سے تو یہ ماننا آپ کے کام نہیں آئے گا. اپنی عقل سے سمجھیے. ختم ہو گیا قصہ، یہ چیپٹر پورا کلوز ہو گیا اور تقلید دائرے سے نکل گیا. وہ چیزیں جو ضروریات دین میں ہیں اس میں بھی کوئی تقلید نہیں. وہ چیزیں جس میں علماء کے درمیان مسائل میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں بھی کوئی تقلید نہیں.
اب آپ مجھے بتائیے کہ جن ڈے ٹو ڈے پرابلمس کے بارے میں، علماء کے بارے میں اختلاف ہے، اس میں آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے فریضہ آپ کا یہ ہے کہ آپ خود ریسرچ کیجیے، قرآن کو سمجھیے، حدیث کو سمجھیے اور نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کیجیے. لیکن آپ کہیں عربی ہم کو آتی نہیں، اتنا وقت ہمارے پاس ہے نہیں، جاب ہمارے پاس ہے نہیں، دین واٹ ول ڈو؟ آپ کیا کریں گے؟ خدا نخواستہ اگر کسی کو نمونیا ہو گیا تو اپنی دوا خود تجویز کر لے گا، وہ تو اپنے خود تو ڈاکٹر نہیں ہو، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. اگر آپ کو مکان بنوانا ہے تو آپ انجینئر کے پاس جائیں گے. یہی سمپل سے لاجک ہے کہ ایسے مسئلے ڈے ٹو ڈے پرابلمس کے جس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے، نہ آپ معلوم کر سکتے ہیں، اس میں کسی ایکسپرٹ سے رجوع کیجیے. اس میں کون سی مشکل کی بات ہے؟ دیر از نو وے آؤٹ، دوسرا کوئی راستہ نہیں. خیر، تو اتنا میں نے بتا دیا. اس وقت جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عقائد میں کوئی تقلید نہیں ہے. عقائد میں دروازہ اوپن رکھا گیا ہے کہ ریزننگ ہم نے تم کو دی ہے، عقل تم کو دی ہے، انٹلیکٹ تم کو دی ہے، تم خود دیکھو اور اس اپنی دلیلوں اور مطالعے کی روشنی میں عقائد کو طے کرو. غلط کیا نہیں. اب اسی لیے آپ اگر اللہ کو مانتے ہیں کہ آیت اللہ سستانی کہہ رہے ہیں تو آیت اللہ سستانی بھی صحیح ہے، اللہ بھی صحیح ہے، آپ غلط ہیں. اور کیا اگر آپ قیامت کو مانتے ہیں اس لیے کہ آیت اللہ خامنہ فرما رہے ہیں تو آیت اللہ خامنہ صحیح ہیں، عقیدہ بھی صحیح ہے، مگر آپ غلط ہیں. یہ تھوڑا کنفیوژن جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. عقائد کو آپ کو خود سمجھنا ہے. اس لیے کہ آپ عقائد کو نہیں سمجھیں گے تو عقائد میں استحکام پیدا نہیں ہوگا، مضبوطی نہیں آئے گی. مضبوطی نہیں آئے گی تو عمل کمزور ہو جائے گا، عمل ختم ہو جائے گا تو دین کا ہونا نہ ہونا برابر ہو جائے گا. بس کچھ باتیں بہت مختصر 5-6 منٹ کے اندر کر رہا ہوں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ہمارا معبود ہے، میرا تو یقین ہے کہ وہ ہے، میرا ایکسپیرینس ہے کہ وہ ہے. بہت سی باتیں ایکسپیرینس سے ثابت ہوتی ہیں. لیکن اگر کسی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو چلے در اہل بیت پر. رسول اللہ ہم کو بے وارث تو چھوڑ نہیں گئے. ایک گئے ہیں، 12 کو چھوڑ گئے. خود اکیلے تشریف لے گئے، 12 کو چھوڑ گئے. تو ایک شخص جو ایتھیسٹ تھا، لامذہب تھا، وہ امام جعفر صادق کے پاس آئے اور آ کر اس نے کہا کہ میں خدا کو نہیں مانتا، آپ مجھے سمجھائیے تو مانوں گا. اگر کون سا صوبہ ہے؟ خیبر پختونخوا. کیا ہے اور نام اتنا چڑھا ہے مجھے مشین ہے کہائی کی سرحد، دیوانگی کی سرحد، اس کا آگے دیوانے خیبر پختونخوا. وہاں اگر جائے کسی نے کہا ہوتا کہ میں خدا کو نہیں مانتا، گردن کٹی ہوتی، فٹ بال میں کھول لیتے. جو ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں. اسلام میں یہ جائز نہیں ہے. ایک آدمی اگر بیمار آپ پاس آیا تو بیماروں کو گلا تھوڑی کاٹا جاتا ہے، دوا دی جاتی ہے کہ ان کی بیماری دور ہو جائے. تو امام نے کہا نو پرابلم، بیٹھو میں تم سے بات کرتا ہوں. اب دیکھیے، لوگ ہم پر مبالغے کا الزام لگاتے ہیں. مبالغہ نہیں ہے، ایگزیجریشن نہیں ہے، واقعیت ہے کہ جو ائمہ طاہرین اللہ نے معین فرمائے تھے، جیسے آج ہمارے امام زمانہ ہیں، وہ سب کے حالات جان رہے ہیں، سب کے امام ہیں. ان کو معلوم ہے کس پر کیا گزر رہی ہے، کیا اچھائی ہے، کیا برائی ہے، کیا پرابلمس ہیں، کون مسئلے ہیں، سب ان کو معلوم ہے. یہ اسی حدیث سے ثابت ہوتا ہے. اس نے کہا میں خدا کو نہیں مانتا. مولانا نے کہا نو پرابلم، بیٹھو ہمارے پاس، بیٹھو ہم تم کو بتاتے ہیں. بیٹھ گیا. کہا کہ اس پر آرگومنٹ تو بعد میں ہوگا کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے، پہلے میرے کچھ کوئسچنس ہیں، اس کا آنسر دو. کہا بتائیے کیا کوئسچن ہے. کہا پہلا کوئسچن یہ ہے کہ کیا کبھی تم نے سمندر کا سفر کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں کیا ہے، سمندر کا سفر کیا ہے ہم نے. کہا کہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم سمندر میں شپ پر بیٹھے ہوئے جا رہے ہو اور طوفان آ گیا ہو؟ کہا یہ بھی ہوا تھا، طوفان بھی آیا. کیا کہا کہ ایسا تو نہیں ہوا کہ کیپٹن نے یہ اعلان کر دیا ہو کہ جہاز اب ہمارے قابو سے باہر ہو گیا، آپ دعائیں کریں، ہمارے ہاتھ پاؤں ختم ہو گئے، ہم جہاز کو نہیں بچا سکتے؟ کہاں یہ بھی ہوا. کہا کہ اس نے اعلان کر دیا تھا کہ آپ لوگوں کی جان اب نہیں بچے گی؟ کہاں اس نے اعلان کیا تھا کہ ڈوب جائے گا جہاز، کوئی ایک کی بھی جان نہیں بچے گی. کہا اب تم بتاؤ کہ جب یہ حال تمہارا تھا کہ کیپٹن خود کہہ چکا کہ ڈوبنے سے ہم جہاز کو نہیں بچا سکتے ہیں اور آپ میں سے کسی کی بھی خیر نہیں ہے،
یہ بتاؤ کہ اس وقت تمہارے دل کے ایک دور ترین کارنر سے یہ آواز تو نہیں آ رہی تھی کہ میں چاہوں تو اب بھی بچا سکتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں یہ آواز آ رہی تھی. کہا وہ جو آواز آ رہی تھی وہی خدا تھا. اس میں سوچنے کی بات یہ ہے ایک آدمی اس پر نہ معلوم کب اسے سمندری سفر کیا تھا, کب سفینہ اس کا طوفان میں پھنسا تھا, کب مایوسی چھا گئی تھی, کب ٹکٹ نے اعلان کیا تھا. اس نے یہ سوچا ہوگا کہ ان کو کیسے یہ سب معلوم ہو. مولا نے اپنی شخصیت کو ابھارنے کے لیے بات نہیں کہی تھی, یہ دکھانے کے لیے کہی تھی کہ وہ اگر نہ ہوتا تو مجھے معلوم کیسے ہوتا. اس نے بتایا مجھے صلوات پر محمد بس جلدی جلدی. اس نے کہا ہاں یہ سب ہوا تھا, اور بس اس نے یہی سوچا کہ ایک تو مسئلہ ہے کہ بات بہت پکی کہی, دوسری کہ ان کو کیسے معلومات جو میرے اوپر گزری تھی, ان کو کیا خبر, میں تو مسلمان بھی نہیں تھا. تو یہ آپ سمجھ لیجیے کہ ہمارے اہم تحریر اپنے دور کا جو بھی امام زمانہ تھا وہ سارے حالات سے واقف ہی ہے. آج اس کا سمجھ لینا مشکل بھی نہیں ہے. جتنا سائنس اور ٹیکنالوجی آگے بڑھتی جائے گی آپ کو سہولت ملتی جائے گی, دین کو ثبات ملتا جائے گا. آپ کے یہاں جی پی ایس کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ ایک سیٹلائٹ ہے وہ ہم کو دکھائی بھی دیتا ہے, لاکھوں کروڑوں کارن اس سے اٹیچ ہیں. اور ایک کی پوزیشن جانتا ہے کہاں پر کون سی گاڑی پھنسی ہوئی ہے, کہاں پر کس گاڑی کو کس طرح کی گائیڈنس کی ضرورت ہے. اور میں ایک مجلس پڑھ رہا تھا تو ان کو تو خالی عربی زبان آتی تھی, اور یہ فرانسیسی پکاریں گے تو کیسے پہنچیں گے, اور ڈچ اور انگریز پکاریں گے, وہ ہندوستان سے پکاریں گے, پاکستان سے اردو. تو میں نے یہی مثال دی تھی کہ جے پی ایس سیٹلائٹ جو ہے ہر آدمی اپنی زبان بولتا ہے, مگر اس کا سیٹ ایسا ہے کہ فارسی والوں کو گائیڈنس فارسی میں کرتا ہے, انگریزی والوں کو انگریزی میں کرتا ہے, فرینچ والوں کو فرینچ میں کرتا ہے. جو زبان جو گاڑی چلا رہا ہے اس کی جو زبان ہے فیٹ کی ہوئی اسی میں اس کو گائیڈ کرتا رہتا ہے. تو جب انسان کے بنائے ہوئے رہنما ایسے ہو سکتے ہیں تو اللہ جس کو رہنما بنا جائے اس کی منزل کیا ہوگا. صلوات محمد اب بچے کہتے ہیں کہ اچھا وہ ہے تو ہمیں کیا ضروری ہے کہ ہم مانیں اور پاپڑ بیلنے کے مان کے رہیں, اس کو سمجھ کے رہیں. نہیں بیٹا ایسا نہ کہو, ایسا نہیں کہنا چاہیے. سمجھ لو ہم صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں. ہندوستان اور نیپال کی سرحد پر ایک ماؤنٹ ایوریسٹ ہے, اس کی اونچائی کتنی ہے فٹ بتائیے؟ اب بدل گئی, ہاں 30,000. تو آج جو اس کی اونچائی ہے وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے, ورنہ جغرافیہ میں آپ فیل ہو جائیں گے. ہمیں جانا, ابھی ہم کو سے وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود ہمالیہ, ہمیں کبھی اس پر جانا نہیں ہے. جاننا ہو یا نہ جاننا ہو, چونکہ ایک حقیقت ہے اس لیے اس کا ماننا ضروری ہے. میں نازمیہ مدرسے میں پڑھتا تھا بھائی, اب نازمیہ مدرسے پڑھتا تھا بھائی کیا میں بتاؤں. تو مولوی صاحب بتاتے تھے, وہ میری عمر 14, 15, 16 سال کی ہوگی, بتاتے تھے کہ امریکہ میں ایک دریا ہے مسیسپی, وہ دنیا کا سب سے لمبا دریا ہے. میں نے کہا مولانا مولوی صاحب مجھے اس میں کبھی سوئمنگ نہیں کرنا ہے, میں کیا کروں اس کو یاد کر کے؟ کہا نہیں یاد کرنا پڑے گا ورنہ فیل ہو جاؤں گے. دنیا میں یہ صحرا جو ہے وہ سب سے بڑا صحرا, ابھی ہم کو صحرا میں کبھی نہیں جانا ہے میرے بھائیوں, جن سے ہمارا کبھی سابقہ نہیں ہونا ہے. جب ان کے بارے میں صحیح معلومات رکھے بغیر ہم امتحان میں پاس نہیں ہو سکتے تو اللہ سے تو سامنا کرنا ہے قیامت میں. اس کو آپ کیسے نہیں مانیں گے جو دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے. پھر بچے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کے ماننے سے فائدہ کیا ہے؟ اس کے ماننے سے بہت فائدہ ہے. پہلا فائدہ یہ ہے, میں نے ایک مجلس میں عرض کیا تھا, بچے کہتے ہیں فقہ کے بارے میں, جورسپروڈنس کے بارے میں, کہ اسلام تو ہر اچھی چیز کو حرام کر دیتا ہے, پروہیبٹڈ کر دیتا ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ اچھے ہونے کے 2 مفہوم ہیں, ایک اچھا لگنا, ایک اچھا ہونا. جو چیزیں اچھی لگتی ہیں عام طور پر وہ بڑی مہلک ہوتی ہیں, اس لیے اچھی لگنے والی چیزوں سے اسلام نے روکا ہے, مگر جو چیزیں اچھی ہوتی ہیں اس سے نہیں روکا, اس کو تو اس نے انکریج کیا. جب انسان اللہ کو نہیں مانتا تو وہ اچھی لگنے والی چیزوں کی طرف لہلوٹ ہو جاتا ہے. سگریٹ اچھی لگ رہی ہے پی رہا, جو چیز بھی اچھی لگ رہی ہے, شراب اچھی لگ رہی ہے پی رہا ہے, اور جو کچھ ہوتا ہے گندی سندی باتیں اس کو, اس انجوائمنٹ
ایک بات آپ یاد رکھیے، جو اچھی دیکھی جانے والی چیزوں کو اپنی زندگی کا جز بنا لیتے ہیں، خود ان کا کیریکٹر بھی یہی ہو جاتا ہے کہ وہ اچھے لگیں، اچھے ہوں نہیں۔ میں آپ بتا دوں سمجھ لیں گے، ان کا کیریکٹر بھی یہ ہو جاتا ہے کہ ہم اچھے لگیں، اچھے ہونے پر اس کی علامت کیا ہے؟ آپ کیریکٹر ویری گڈ پیپل، ہم نے ہمیشہ تعریف کی ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ یہی کہ وہ اچھے لگنے کی فکر کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں، پاکستان میں، میں مصلحتاً یہاں کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، ہندوستان میں، پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی وزیر، کوئی منسٹر کوئی کار خیر کرنے کے لیے جاتا ہے تو پہلے سے ٹی وی والوں کو کہہ دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا ہے، پریس والوں کو بلا لیا جاتا ہے، ان کو پیسے الگ سے دیے جاتے ہیں کہ ہم پریس میں، ٹی وی میں اچھے دکھائی دیں۔ جو اچھا دکھائی دیتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے یا نہیں، یہ آپ کو فیصلہ کرنا، اس کی میں علامت بتا رہا ہوں کہ یہ جو اچھا دکھائی دے رہا ہے آدمی، یہ واقعی اندر سے اچھا ہے یا اچھا نہیں ہے۔ اس کی دو سمٹم ہیں، دو سمٹمز ہیں۔ پہلا سمٹم یہ ہے کہ یہ جو اچھا دکھائی دے رہا ہے یہ اندر سے اچھا ہے کہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیے کہ اس کا دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک ہے، جو اس کے انیمیز ہیں، جو اس کے مخالف ہیں، جو اگینسٹ ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک ہے۔ دوسرے، اس کو غصہ دلا دیجیے، غصہ دلانے کے بعد بھی اگر وہ کنٹرول میں رہے تو وہ واقعی اچھا آدمی ہے۔ دیکھیے میں آپ کو مثال دے دوں، ایک برتن میں پانی رکھا ہو صاف شفاف، مگر اس کی تہ میں کوڑا کرکٹ ہو، وہ کوڑا کرکٹ آپ کو دکھائی نہیں دے گا، جب پانی کو ابالیں گے تو کوڑا کرکٹ ابل کر اوپر آئے گا۔ اسی طرح سے جب آپ آدمی کو غصہ دلا دیں گے تو جو اس کا اندر چھپا ہوا کوڑا کرکٹ ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ صلوات بر محمد وعلی آپ کے بھائی ائمہ طاہرین تھے، انہوں نے دنیا کے مسئلوں کو بھی حل کیا ہے۔ کام آپ ڈیل کارنی کی کتابیں پڑھتے ہیں، پہلے ائمہ طاہرین کی کتابیں تو پڑھی ہیں۔ انہوں نے بتایا دوست کس کو بناؤ، فرینڈشپ کس سے اسٹیبلش کرو، کہ دنیا کی پرابلم ہے کہ جنت کی پرابلم ہے، یہاں کی پرابلم ہے۔ دیکھیے اس نے کیا کہا کہ جس آدمی کو تم دوست بنانا چاہتے ہو، پہلے اس سے باتوں میں ایسی ایسی باتیں کرو کہ اسے غصہ آ جائے۔ جب غصہ آ جائے تو دیکھو کہ تمہارے اگینسٹ کوئی محمل بات تو نہیں کہہ رہا ہے۔ اگر اس غصے میں اس کی زبان قابو میں رہے تو وہ انسان اس لائق ہے کہ اس سے دوستی کرو، اور اگر رف لینگویج استعمال کرنا شروع کرتے تو اس سے دوستی نہ کرو۔ صلوات بر محمد وعلی ایک مرتبہ اور صلوات بھیجنا۔ اب آپ بیسیکلی بتائیں کہ جو دین کہتا ہوں کہ جو شے اچھی ہو اسے ضرور اڈاپٹ کرو، عقل کو آگے بڑھاؤ۔ یہ فیصلہ اپنے انٹلیکٹ سے کرو، یہ فیصلہ اپنے ریزننگ سے کرو کہ یہ چیز اچھی ہے کہ نہیں اچھی ہے۔ اگر وہ اندر سے اچھی ہے، اچھی دکھائی نہیں دے رہی ہے تو اس کو اڈاپٹ کر لو۔ اور اگر اوپر سے، جیسے آج کل پیکنگ ہوتی ہے نا، میں خیر شاپنگ کبھی کرتا ہوتا نہیں ہوں، میرا اپنا اصول ہے۔ کبھی میں نے کچھ شاپنگ کی ہے، مثلا امریکہ سے میں نے ایک کتاب بڑی خوبصورت مجھے دکھائی دی، کور کے اندر میں نے اس کو خرید لیا، مجھے اچھی دکھائی دی، اتنا موٹا کور تھا، اتنا لمبا۔ جلدی میں نے اس کے یہاں کھولا نہیں، لکھنؤ لے جا کے جو اس پیکٹ کھولا تو میں 3-4 پستکیں برآمد نہیں کی تھی، 50-50 55 روپے کی۔ تو یہاں کا کلچر ہی ہے کہ پیکنگ اچھی ہوتی ہے، اندر مال ویسا نہیں ہوتا ہے۔ صلوات بر محمد وعلی یہ دکھائی دینے والا کلچر ہے، اٹریکشن ہو دیکھنے میں، اندر کچھ ہو یا نہ ہو۔ صلوات بر محمد ایک بات اور یاد رکھیے، جو اللہ کو واقعی مانتا ہے، بہانہ نہیں، جانتا ہے کہ وہ سب دیکھ رہا ہے، اس کے قدم گناہ کی طرف نہیں کرتے۔ دیکھیے مثال میں دے دوں، آپ ہی کے پاکستان کی مثال ہے۔ بیگم ولی خان تشریف لے گئے انگلینڈ، یاد ہے کتنی بدنامی ہوئی تھی، آپ کو کسے معلوم؟ کچھ شیئر تو نہیں ملا تھا آپ کو؟ اور دیکھ سب کو معلوم، ان بیچارے کو یہ خبر نہیں تھی کہ یہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے خوب اطمینان سے قیمتی چیزیں چوری کر کے پتھر میں رکھی، جب کاؤنٹر پہنچی تو پکڑی گئی۔ تو اگر ان کو یہ معلوم ہوتا کہ یہاں کیمرے دیکھ رہے ہیں سب کچھ ہمارا،
تو کبھی اس قسم گناہ نہیں۔ تو جن لوگوں کو یقین ہوتا ہے کہ ایک دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، اور کیمرے خالی میرے ہاتھ دیکھیں گے، وہی نیت نہیں دیکھ سکتے، وہ دیکھنے والا ہمارے کام کو بھی دیکھ رہا ہے، ہماری نیتوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ ایسا انسان جان بوجھ کر گناہ نہیں کرتا، جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کرتا، جان بوجھ کر چوری نہیں کرتا، ہو جاتی ہے بشرے کا تقاضا ہے تو اللہ توبہ کرو معافی کر دیتا ہے۔ جو واقعی اللہ کی معرفت رکھتا ہے اس کا کیریکٹر یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ پاور لیس ہوتا ہے تو کسی ظالم و جابر کے سامنے سر جھکانے پر تیار نہیں ہوتا، اور اگر اس کے پاس پاور آ جاتی ہے تو پاور کو دوسروں کو سپریس کرنے میں استعمال نہیں کرتا۔ یا میں غلط کر رہا ہوں آپ کو؟ بنی امیہ میں ایک بادشاہ گزرا ہے، عبد الملک ابن مروان، عبد الملک ابن مروان، یہ بظاہر بڑا عبادت گزار تھا، ہر وقت مسجد بیٹھا رہتا تھا، یا نماز پڑھتا رہتا تھا یا قرآن پڑھتا رہتا تھا۔ دیکھیے قرآن پڑھنے والوں کو دیکھ کبھی آپ دھوکہ نہ کھا جائیں، اس کا خیال رکھیے، اس لیے قرآن نیزوں پر اٹھایا گیا تھا پولیٹیکل ریزن سے، پولیٹیکل ریزن سے نیزوں پر قرآن کو اٹھایا گیا۔ خیر تو یہ عبد الملک جو تھا یہ قرآن پڑھ رہا تھا، مروان اس کا باپ تھا، مروان مر گیا، اور اس کے بعد جو سسٹم تھا اسی میں یہ طے کیا گیا کہ اب ہمارے بادشاہ سلامت عبد الملک ابن مروان ہوں گے۔ یہ مسجد میں بیٹھا ہوا، بھائی آپ یہ سنی شیعہ تو ادبی تاریخ میں نے لٹریچر میں پی ایچ ڈی ہے میری، تو یہ کوئی اختلافی بات ہے ہی نہیں۔ وہ بیٹھا ہوا مسجد میں، قرآن لوگ دوڑتے ہوئے کہا کہ عبد الملک تو خلیفہ ہو گیا، عبد الملک تو خلیفہ ہو گیا۔ اس نے قرآن کو فوراً بند کیا، کہا ھذا فراق بینی و بینک، بس اب میرے تیرے درمیان جدائی ہو گئی۔ پھر اسی عبد الملک نے کیا کیا گناہ نہیں کیے ہیں، کتنے بے گناہوں کو قتل نہیں کیا ہے۔ حجاج بن یوسف کو اسی نے گورنر بنایا تھا، کتنا ظالم انسان۔ تو جب تک پاور نہیں آئی تھی اپنا تقدس دکھا رہا تھا، جب پاور آ گئی تو اس کے اندر جو چھپا ہوا جانور تھا وہ سامنے آیا۔ لیکن جس کے پاس اللہ کی معرفت ہوتی ہے اس کا کردار عبد الملک کا ایسا نہیں ہوتا، عبد الملک کے بجائے مولا علی بن ابی طالب کا ایسا ہوتا ہے۔ صلوات نہ کبھی سر جھکایا باطل کے سامنے، نہ کبھی اپنی پاور سے کسی کو ستایا۔ یہ سب فائدے ہیں۔ ایک الزام یہ لگتا ہے اسلام کے اوپر اور مذہب پر بھی کہا جاتا ہے کہ مذہب میں سوائے جھگڑے کے کیا ہے، صحیح بات کہی جاتی ہے۔ اس کا جواب میں ہندوستان یا پاکستان میں بہتر دے سکتا ہوں۔ دودھ انسان کو، ملک انسان کو، بتائیے ڈاکٹر صاحب، فائدہ پہنچاتا ہے کہ نقصان؟ فائدہ پہنچاتا ہے۔ ہندوستان میں اگر آپ نے دیکھے والے بغیر دودھ پی لیا بہت نقصان ہوگا، اس لیے کہ وہاں دودھ میں یوریا تک ملایا جاتا ہے۔ میں نے وہ ٹی وی پر دکھایا انہوں نے یوریا ملاتے ہوئے۔ دوائیں فیک آ رہی ہیں، فیک دوائیں آ رہی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو دوا کا قصور ہے یا فیک ہونے کا قصور ہے؟ دودھ کا قصور ہے یا زہر ملانے کا قصور ہے؟ جب مذہب میں زہر ملا دیا جاتا ہے لامذہبیت کا اور فتنہ پروری کا اور فرقہ پرستی کا، تب وہ زہر بنتا ہے۔ ورنہ اسلام اگر اپنی صحیح لائن کے اوپر ہو اور معصوم کے ہاتھ میں سے قیادت ہو تو خالی برکتیں سامنے آتی، مصیبتیں سامنے نہیں آتی ہیں۔ صلوات پڑھو محمد و ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں آپ۔ فی الحال میں اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ اسلام کے پیغمبر نے فرمایا ہے، یہ مسلم حدیث ہے حضور کی، سنی شیعہ دونوں کتابوں میں، کہ ہمیشہ دعا کیا کرو، ہمیشہ دعا کیا کرو کہ اللہ تمہیں جنگ و جدال سے محفوظ رکھے۔ لڑائی اچھی چیز نہیں، مگر اس کے ساتھ یہ ہے دعائیں کرو، اوائڈ کرو جنگ کو، لیکن اگر جنگ تم پر مسلط ہی کر دی جائے تو میدان سے بھاگو نہیں۔ صحیح بات ہے۔ تو اسلام جھگڑا پسند نہیں ہے، اسلام سلو پسند ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھ لیجئے مزاج اسلام کا، آپ دیکھیے بدر کی جنگ میں رسول کو فتح مبین حاصل ہوئی، بتائیے ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی۔ آپ مجھے قرآن میں دکھا دیں کہ اس کو فتح کہا گیا ہو۔ احد میں ہار کے بعد دوبارہ فتح مل گئی، قرآن نے سے مبارکباد دی ہو رسول کو کہ ہم نے تم کو فتح مبین عطا کی۔ خیبر میں کتنی زبردست فتح ہوئی، قرآن مبین نے اس کو فتح کہا ہو، کہیں آپ دکھا دیں۔
خندق میں کتنی بڑی فتح ہوئی، اور سب مولا علی کا سلسلہ تھا بھائی، ان کی وجہ سے فتح ہوتی تھی، مگر قرآن نے ان میں سے کسی کو فتح مبین نہیں کہا۔ حنین، یہ سب قرآن میں جنگیں لکھی ہوئی ہیں، میں وقت نہیں میں پڑھ نہیں رہا ہوں۔ حنین یہ وہ جنگیں ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے، تاریخ میں تھوڑی آپ کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے۔ حنین کی جنگ اتنی بڑی فتح ہوئی، مگر قرآن نے اس کو، اللہ نے اس کو فتح مبین نہیں کہا۔ جب حدیبیہ میں جنگ کو ٹال دیا گیا تو اسے فتح مبین کہا۔ یہ اسلام کا مزاج ہے کہ جنگ میں فتح ہو جائے اس کو فتح نہیں کہا جاتا، اور بظاہر دب کر سلو کر لی جائے، سرنڈر کر دی جائے بشکل پیس ٹریٹی، تو اسے قرآن مجید فتح مبین کہتا ہے۔ صلوات بر محمد و دوسری بات اس کروں، اسلام کا جو کیلنڈر ہے، اسلامی کیلنڈر، جس میں انشاءاللہ تاریخیں طے نہیں ہوں گی کبھی کہ کون تاریخ پہلی ہے کون سی تاریخ، یہ ہماری مصیبت ہے، یہ ہماری مصیبت ہے۔ تو جب آپ کے سامنے دوا رکھی ہو، دوا نہ پیو تو بیماری تو رہے گی، یہ مسئلہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اسلام کا کیلنڈر، تاریخ اسلام میں سب سے اہم واقعہ ہے فتح مکہ، سمجھ رہے ہیں؟ جہاں 13 برس تک دشمنی کرنے والوں نے، توہین کرنے والوں نے، ستانے والوں نے پیغمبر کے سامنے اور صحابہ کے سامنے اپنے کو سرنڈر کر دیا۔ اس سے بڑی فتح اور کیا ہو سکتی ہے؟ نہ ہینگ لگا نہ پھٹکری، اور مکے پر قبضہ ہو گیا۔ لیکن اسلام کا کیلنڈر فتح مکہ سے شروع نہیں ہوتا، ہجرت مدینہ سے شروع ہوتا ہے۔ ہجرت سے، کہ اسلام مسلمانوں کے مزاج کو دنیا سمجھ لے کہ فتح ہو بھی جائے مکے کی تو ہمارے یہاں اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنا جنگ کو اوائڈ کر کے ہجرت کر کے دوسرے شہر میں چلا جانا۔ اس میں بڑے اہم میسیجز ہیں، اسی میں جانے کا موقع نہیں۔ ابھی ہجرت کیا معمولی بات تھی؟ بس مجلس کا یہ دوسرا پورشن ہے۔ پیغمبر ایک دن شام کے وقت مولا علی کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ علی، مجھے میرے معبود نے بتایا ہے کہ آج رات میرے قتل کی سازش ہو رہی ہے، کانسپریسی ہو رہی ہے مجھے مار ڈالنے کی۔ مولا علی نے فرمایا تو آپ کا حکم کیا ہے؟ کہا کہ مجھ سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم آج کی رات، دیکھیے ایک لفظ غور کیجیے گا، ویسے فائدہ اٹھاؤں گا، تم آج کی رات میرے بستر پر سو جاؤ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میری جان بچ جائے گی۔ مولا علی نے کہا کہ اگر میں آپ کے بستر پر سو جاؤں تو میری جان بچ جائے گی؟ کہاں، اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ کہا میں تیار ہوں سو جانے کے لیے۔ اب رسول نے کہا کہ ایسے نہیں سو گے، کچھ کام اللہ کرے گا، کچھ کام میں کروں گا، چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کی سازش کو کاٹنے کے لیے ان کو یہ یقین ہے کہ بستر پر پیغمبر سو رہے ہیں، اس لیے فرمایا کہ اللہ نے وعدہ کیا کہ تم میرے بستر پر لیٹو گے تو وہ تمہاری صورت کو میری صورت میں بدل دے گا، میری صورت تم کو مل جائے گی۔ یہ صحیح ہے بالکل، اس لیے کہ صبح شب ہجرت جب خلیفہ اول تشریف لائے ہیں تو انہوں نے علی کو دیکھ کر، تاریخ کو پڑھی، علی کو دیکھا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ ارے وہ نہیں پہچان پائے، سمجھے کہ رسول خدا کے رسول ہیں۔ جب مولا کہا میں خدا کا رسول نہیں ہوں تو علی ہوں، تب ان کو معلوم ہوا کہ یہ مولا علی، تو واقعی صورت بدل گئی، صورت بدل گئی۔ اس کے بعد رسول نے کہا کہ میرے کپڑے تم کو پہننا ہوں گے، میرا امامہ تمہیں پہننا ہوگا، میری تلوار تمہارے پہلو میں رہے گی، میری سپر تمہارے پہلو میں رہے گی، سمجھ رہے ہیں، اور میری جوتیاں تمہارے پائیں پا رہیں گی، میرے بستر پر سو اور میری سب چادر اوڑھ کر آرام کرو۔ دیکھیے بعض چیزیں وہ ہیں، اس زمانے میں ویلیم 5 ایجاد نہیں ہوئی تھی، نہ ٹرائکا ایجاد ہوئی تھی، نیند لانے کی دوائیں نہیں تھی۔ دیکھیے میں غلط کروں تو آپ ٹوک دیں گے، آپ کو کہہ دیتا ہوں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی جس میں نیند آتی ہی نہیں ہے۔ ٹائمنگ، کچھ لوگ دن کو سونے کے عادی ہوتے ہیں، کچھ رات کو سونے کے عادی ہوتے ہیں، ان کا ٹائم نہ ہو سونے کا ان کو نیند نہیں آتی، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ علی کو رات کے بیشتر حصے میں عبادت کرتے کرتے گزرتی تھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ فرض کیجئے کوئی آدمی پاکستان سے کینیڈا آ رہا ہو، بیٹا کینیڈا آ رہا ہو اور ماں کراچی میں ہو، تو وہ رات جا کے گزارے گی کہ میرا بیٹا کینیڈا جا رہا ہے، پتہ نہیں میں دیکھ پاؤں کہ نہ دیکھ پاؤں۔ تو دوست کا فراق، محبوب کا فراق، یہ بھی نیند اڑانے والے سببوں میں ایک سبب ہوتا ہے۔ مولا کے لیے تینوں موجود ہیں، رات کو سوتے نہیں تھے، رات کو عبادت کرتے تھے، رسول سے پہلی مرتبہ فراق ہو رہا تھا،
اور پھر اگر میں کہیں سونے کا ارادہ کر رہا ہوں، حضرت طالبان فبئی اعلیٰ رب کو زبان گن لے کر آ جائیں، میرے سامنے کھڑے ہو جائے تو نیند آئے گی یا غائب ہو جائے گی بھائی؟ وہاں 40 تلواریں لوگ لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ جو بستر پر سو رہا ہے اس پر ایک ساتھ 40 تلواریں پڑیں گی، وہ ٹکڑے اس کے اڑ جائیں گے. مگر نے فرمایا جائیے میں سوؤں گا. اور پھر صبح شب ہجرت مولانا نے قسم کھا کر پڑھ لیجیے، صبح شب ہجرت مولانا نے قسم کھا کہ جتنی گہری نیند مجھے شب ہجرت آئی اتنی گہری نیند مجھے کبھی زندگی میں نہیں آئی. صلوات محمد ایک مرتبہ اور صلوات. بس اب یہ بات حضور نے رسول نے مولا علی سے کیوں کہی؟ کسی سے کہی نہیں سکتی، اس لیے کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کھچی ہوئی تلواروں کے سائے میں سو جائے. بے ہوش تو ہو سکتے تھے، سونے کا کوئی سوال نہیں تھا. بس مولا علی، یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. کوئی شب ہجرت بستر نبی پر سو رہا ہے، کوئی غار میں رو رہا ہے. جو سو رہا ہے اس کا مقدر جاگ رہا ہے، جو رو رہا ہے اس کا مقدر سو رہا ہے. صلوات پر محمد والے. فوراً جواب آتا ہے. ایک مرتبہ صلوات دے دیں اپنا بس. مولا آرام کر رہے ہیں، واقعی سو رہے ہیں، اس لیے انہوں نے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. انہوں نے خود فرمایا میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو یہ بات رسول نے مولا علی سے کیوں کہی؟ اس لیے کہ جانتے تھے کہ علی کا جسم ہی اللہ کی اطاعت نہیں کرتا ہے، اس کی روح، اس کا مزاج، اس کی طبیعت بھی اللہ کی اطاعت ہے. اس کا سونا اور جاگنا بھی اللہ کی مشیت کے تحت ہے. اب مولا آرام کر رہے ہیں، اور میں آپ کو یاد دلاؤں کہ جب حضرت آدم پیدا ہوئے ہیں اور سجدے کا مسئلہ آیا ہے اور خلافت کا مسئلہ آیا ہے، اس وقت ملائکہ نے کیا کہا تھا؟ ملائکہ نے کہا تھا کہ ہم کو خلیفہ بنا دے، اس لیے کہ ہم اس سے بہتر ہیں. یہ تو فساد کرے گا، پورے ذکر کی اس کی نسل. ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، ہمیں بنا دے. اللہ نے اس وقت صرف اتنا کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نے جواب نہیں دیا. اس لیے کہ اللہ کو جواب دینے میں کبھی جلدی کی ضرورت نہیں ہے. حالات اگر کسی کے قابو کے باہر ہونے کا خطرہ ہے تو جواب میں جلدی ہوتی ہے. اللہ کے ہاتھ میں ساری کائنات کی طاقت ہے. اسے کوئی جا کر انی اعلم ما لا تعلمون. ہزاروں برس گزر گئے، اب اس کے بعد وہ عالم ما لا تعلمون جو تھا اس کا راز کھلا. مولا علی بستر پیغمبر پر آرام کر رہے ہیں کہ میری جان قربان ہو جائے، میرا بھائی اللہ کا رسول اس کی جان محفوظ رہے. اب اللہ نے ملائکہ سے کہا، ملائکہ جبریل و میکائیل سے کہا کہ بھائی تم دونوں کو بھائی بناتا ہوں، قبول ہے؟ کہا قبول ہے. کہا ایک کی زندگی میں کچھ کم کرتا ہوں، ایک کی زندگی کو زیادہ کرتا ہوں، منظور ہے؟ کہا منظور ہے. وہ انکار تو کر ہی سکتے. کہا اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم میں کوئی ایسا ہے کہ جو اپنی زندگی کا ایک حصہ دوسرے کو دے دے؟ نہیں تو نہیں. کہا بات ایسی کہی کہ نہیں اس کا مطلب تھا. کہا ہم تو ویسے جو تیری مرضی ہو، لیکن ہم میں سے ہر ایک کی تمنا یہ ہے کہ جتنی زیادہ زندگی ملے اتنی زیادہ تیری عبادت کریں. خوبصورتی سے بتا دیا کہ ہم عبادت کرنے کو تیار ہیں، سیکریفائز کرنے کو تیار ہیں. اور کیا، انسان اگر قاتل ہے تو سیکریفائز بھی کرنے والا انسان ہی ہے. تب اللہ نے کہا حلا کنتم مثل علی ابن ابی طالب. اب وہ آیا ہے عالم اعلیٰ تعلمون کا جواب کہ تم علی کے ایسے کیوں نہ ہوئے. یہی علی آدم کی نسل میں آنے والا تھا، اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ تم کو سجدہ کرو. صلوات پر محمد کیا کرو کم ہے. حکمہ جاؤ اور جا کر علی کی حفاظت کرو. جبریل و میکائیل آسمان چھوڑ کے زمین پر اترے، ابو تراب کی حفاظت کرو. جبرائیل سرانے آ گئے، میکائیل پائیں پاں کھڑے ہو گئے. دیکھیے ملائکہ کی زبان صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا ہو گئی ہے.
کوئی دوسری بات ان کی زبان پر آ ہی نہیں سکتی. مگر آج علی کا سراہنے کھڑے ہوئے جبریل کیا کہنے بخن بخن یبن ابی طالب من مثلک ان اللہ یباہی بکل ملائکہ. میں نے عربی میں پوری بات پڑھ دی آپ کے سامنے. کہا مبارک ہو مبارک مبارک ہو مبارک اے ابو طالب کے بیٹے، آپ کی ذات وہ ذات ہے جس کی وجہ سے اللہ اپنے ملائکہ پر فخر و مباحت جبرائیل آپ کے لیے راستہ کھول رہے ہیں مدح علی میں. میری زبان صرف عبادت کے لیے بنی ہے، اگر ذکر مولا ہو تب بھی عبادت ہے، ذکر علی ہو تب بھی عبادت ہے. صلوات پر محمد وعلی اور آپ اپنے بھائیوں سے حضرات اہل سنت سے بکمال ادب ان کو سینے سے لگا کے عرض کروں گا کہ اگر کوئی انسان ہندوستان میں ہو اور وہ بہت اچھا آدمی ہو، بیٹا اس کا باپ جو ہے وہ کوئی منصب پر جا رہا ہے اور بیٹے کو کوئی جس کو ہم یہاں سمان کہتے ہیں بیٹے کو سمان ملا ہے اور باپ اس کا چور ہے مثلا یا ڈاکو ہے، بیٹے کو جو سمان ملا ہے جو اوارڈ ملا ہے، میں گیا اس کو مبارکباد دینے کے لیے. میں نے کہا اے بھائی فلاں آپ کو فلاں کے بیٹے فلاں چور کے بیٹے مبارک ہو آپ کو یہ سمان یہ عزت جو آپ کو ملی ہے یہ اوارڈ جو آپ کو ملا ہے. وہ کہہ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. میں نے کیا غلطی کی بھائی؟ غلطی میں نے یہ کی کہ مدح و تعریف کے مقام پر دکھتی ہوئی رگوں کو نہیں دبایا جاتا ہے. اگر کسی کا باپ چور ہے اور آپ نے کہا فلاں چوٹے کے بیٹے آپ کو یہ منصب مبارک ہو، وہ قبول نہیں کرے گا، وہ اپنی توہین محسوس کرے گا. تو اگر ابو طالب کافر ہوتے تو مقام مدح میں باپ کا نام جبرائیل نہ لیتا. مگر پھر بھی میں کہتا ہوں کہ جبرائیل کو ضرورت کیا تھی ابو طالب کا نام لینے کی؟ اور یہ حدیث سب جگہ موجود ہے. ضرورت اس لیے تھی کہ رسول کے بچانے کا یہ آرٹ یہ فن کہ ان کی جگہ پر لیٹ جاؤ، یہ ابو طالب نے برسوں سکھایا ہے اپنے بچوں کو. آج وہی بچہ اس کے باپ کی تعلیم پر عمل کر رہا تھا. صلوات پر محمد وعلی ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں آپ پر. یہ شب ہجرت کی داستان ہے. ہمارے یہاں ایک شاعر ہیں، پتہ نہیں مجھے کیوں یہ شعر یاد آ گیا، نایاب اللوری. جب مولا بستر پر سو رہے تھے تو آیت ہو رہی تھی کہ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. اس آیت کو سامنے رکھ کر نایاب اللوری نے کہا ہے اے مرضی معبود کے اکلوتے خریدار، اے مرضی معبود کے اکلوتے، سنیے بھائی، اے مرضی معبود کے اکلوتے خریدار، ایک رات میں اتنا بڑا سودا نہیں ہوتا. پیارا شعر، ایک رات میں اتنا بڑا سودا نہیں. تو یہ ہمارا مولا ہے جس نے اپنی جان کو قربان کر کے، دیکھیے عبادت آسان ہے، قربانی مشکل ہے. ملنگ بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے، عبادت تو یار ہے لیکن سیلف کی سیکریفائس کرنا یہ بہت بڑی مشکل بات ہے. صلوات پر محمد وعلی بس. اب جب صبح ہوئی تو جتنے مشرکین تھے تلواریں کھینچے ہوئے دروازہ توڑ کے گھر کے اندر گھسے. ان کو تو یقین تھا کہ رسول سو رہے. چادر اٹھائی رسول ہی سمجھے، لیکن مولا اٹھ کے بیٹھ گئے. تب پہچانا ان کا کہ آپ رسول کہاں گئے، محمد کہاں گئے؟ کہا کیا تم نے میرے سپورٹ کر دیا؟ کوئی دبے نہیں، اسی طرح دبنگ پہنے سے جواب دیا کیا تم نے محمد کو میرے سپورٹ کر دیا؟ بس عزیزوں، تو خاص بات جو ہمارے علماء بتاتے ہیں کہ مولا علی کو اپنے بستر پر کیوں چھوڑ گئے تھے، وہ اس لیے دیکھیے یہ کیریکٹر کا دوغلا پن. ایک طرف مشرکین رسول کے قتل پر کمر باندھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف ان کی دیانتداری، انٹیگریٹی اور امانت داری پر اتنا یقین اور بھروسہ ہے کہ وہ ابو لہب کے پاس اپنی امانتیں نہیں رکھ پاتے، ابو جہل کے پاس نہیں رکھ پاتے، رسول کے پاس رکھ پاتے ہیں. ان کی امانتوں کو ادا کرنے کے لیے مولا علی کی جان کو خطرے میں ڈالا گیا.
رسول نے وہ ساری امانتیں مولا علی کو دی، کہا کل صبح کو جب مشرکین و کفار آئیں گے تو ہر ایک کو اس کی امانت واپس کر دینا۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ذرا اور سے جواب دیجیے۔ جس رسول کی عادت ہی ہو کہ مشرکین اور کفار کی امانتیں اس کے پاس رکھی ہوں تو وہ ان کی امانتوں کو بغیر ایک امین کے ہاتھ کے سپرد کیے ہوئے مکے سے مدینے طرف لے جاتا ہے، اور وہ دنیا سے جا رہا ہو اللہ کی امانت اسلام کو بغیر کسی امین کے چھوڑ کر چلا جائے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ بس یہ مولا علی کے تھوڑے سے فضائل تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے، لیکن مولا کے فضائل نہیں بیان کیے جا سکتے ہیں، ممکن نہیں ہے۔ جیسے کہ رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر سمندر انک بن جائیں اور جتنے درخت ہیں وہ پین بن جائیں اور سارے جنوں انس مل کر لکھیں تو ما احصوا فضائل علی بن ابی طالب، تب بھی علی بن ابی طالب کے فضائل کا شمار نہیں ہو سکتا۔ صلوات بر محمد و جو بات خاص طور پر میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رسول نے ارشاد فرمایا مولا علی کے لیے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی بن ابی طالب کے ذکر سے زینت دو۔ بتایا اس لیے کہ اس کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ ایک بات سوچیے، عبادت کا ذکر عبادت ہو سکتا ہے، معصیت کا ذکر عبادت نہیں ہو سکتا۔ تو مولا علی کے پورے ذکر کو عبادت قرار دے کر رسول نے عصمت علی کا اعلان کیا۔ لیکن پھر بھی دو باتیں یہاں پر ہیں۔ یہ آدمی کے بڑے سے بڑا انسان ہو، اس کے اختیار میں بہت سی چیزیں ہوں گی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کے اختیار میں نہیں ہوں گی۔ اس سے مولا علی کا بھی ایگزمپشن نہیں تھا، ہر چیز مولا علی کے اختیار میں تھی، لیکن وہاں سے آنا اور وہاں جانا یہ اللہ کے اختیار میں تھا۔ تو اب جب اس کے رسول نے کہا کہ ان کی پوری زندگی کا ذکر عبادت ہے، تو میں نے سوال کیا مولا آنا اللہ کے یہاں سے اور جانا یہ تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا وہاں سے، شاید اس نے جواب دیا کہ علی کے بس میں جتنی چیزیں یہ اس کو عبادت میں تبدیل کر دے، اور آنا اور جانا یہ میرا کام ہے، اس لیے اس کی پیدائش کعبے کے اندر ہوگی، شہادت مسجد کے اندر ہوگی، تاکہ اس ولادت کے پہلے بھی علی کا ذکر ہو جائے اور شہادت کے بعد بھی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں آپ لوگ۔ تو اب علی کی ولادت کہاں؟ پہلے آپ کو اللہ کا نام لینا پڑے گا، اللہ کا گھر، ادھر آپ نے اللہ کا گھر کہا، ذکر الہی زبان پایا اور عبادت ہوگی۔ شہادت کا ذکر ہوگا، اللہ کا گھر، اللہ کا مہینہ، اللہ کا روزہ، اللہ کی نماز، اللہ کا سجدہ، 5 مرتبہ اللہ کا نام آئے گا، تب مولا علی کی شہادت کا ذکر ہوگا۔ صلوات پر محمد و آل ہیں وہ ہستیاں کہ جن کو دامان ولایت علی بن ابی طالب ملا ہے، اس لیے کہ رسول کے بعد اسلام میں اس سے بڑی کوئی ذات نہیں گزری۔ یہ بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، موقع اور محل سے متعلق ہے۔ بعض جیسے میں نے باتیں عرض کی آپ کے سامنے، آپ کو غلط اطلاعات فراہم کی گئی ہیں۔ علی مسلمانوں میں کوئی کنٹروورشل فگر نہیں ہے۔ سنیوں نے مولا علی کے فضائل بیان کرنے میں قربانیاں دی، اس سے انکار نہیں کیا جاتا، قربانیاں دی ہیں، معمولی شخصیتوں میں نہیں۔ میں شاید آپ سے عرض کیا تھا یاد نہیں کیا درس میں، ایک امام گزرے حدیث کے اہل سنت میں، امام نسائی جگہ وہاں کے رہنے والے، یہ حدیث کے امام تھے، یہ حدیث کے امام تھے۔ ابو حنیفہ فقہ کے امام تھے، امام مالک فقہ کے امام تھے، شافعی فقہ کے امام تھے، اور یہ حدیث کے امام تھے، انہیں سب سے بڑی اتھارٹی تھی۔ یہ شام گئے اموی دور میں، تو وہاں ہر طرف مولا علی پر سب و شتم ہو رہا، یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اور یہ تاریخ وہ کتاب موجود ہے میرے پاس، جو خصائص علی، اتنی لمبی اتنی موٹی کتاب ہے، جس میں صرف مولا علی کے فضائل لکھے ہیں امام نسائی نے۔
یہ جاتے تھے ممبر بیٹھتے تو صرف مولا علی کے فضائل، مولا علی کے فضائل، ان کی بڑی شخصیت تھی. تو حکومت نے کہا کہ بھئی اب آپ اپنا بیان روکیے، کب تک فضائل علی بیان ہوں گے؟ کہ میں کوئی علی کی فضیلت اپنی زبان سے بیان ہی نہیں کر رہا ہوں، میں تو پہلے کہتا ہوں قال رسول اللہ، رسول اللہ نے فرمایا ہے. تو آپ میری زبان نہیں بند کریں گے، رسول کی زبان بند کر دیں گے. دیکھیے سنی اور بڑا اسکالر ہے. تو کہا گیا، بادشاہ نے کہلوایا کہ اچھا تو پھر اب بادشاہ صاحب سمجھ گئے کون بادشاہ سمجھ گئے. اس نے کہلوایا کہ پھر ہماری فضیلت میں تو کچھ بیان کیجئے، یہ بہت اہم بات ہے، پلیز گیٹ اٹ نوٹڈ. جب حضرت سے کہا گیا کہ ہماری فضیلت میں بھی تو کچھ بیان کیجئے، تو امام نسائی نے فرمایا کہ مجھ تک آپ کی فضیلت میں رسول کی کوئی حدیث پہنچی ہی نہیں، تو میں بیان کہاں سے کروں. اس کا مطلب ہے کہ اس وقت اور کسی نے اس پر آبجیکشن بھی نہیں کیا. اس کا مطلب اس وقت تک یہ بات طے تھی کہ علی کے علاوہ ان کے مقابل کے شان میں مولا رسول اللہ نے کوئی حدیث فرمائی ہی نہیں ہے. حدیثیں جتنی ملتی ہے سب بات میں فورس کی گئی ہیں. صلوات پر محمد وعلیہ. آخر میں ان کو پریشرائز کیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا، ٹارچر کیا گیا، اور یہ محبت علی میں شہید ہو گئے. صلوات پر محمد وعلیہ. اس لیے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ اپنے مسلک کو کھل کر بیان کیجیے، مگر اس انداز سے جو ڈاکٹروں کا بیماروں کے ساتھ ہوتا ہے. لوگ بیمار ہیں، ان کا علاج کرنا ہمارا فریضہ ہے. اصل میں آپ کی دشمنی، ارے بھائی اگر ڈینگو مچھر یا ڈینگی مچھر پاکستان میں آ گیا، لوگوں کو کاٹ رہا ہے اور لوگوں کو بخار آ رہا ہے، تو آپ مریضوں کو ماریں گے یا مچھر کو ماریں گے؟ مریضوں کا تو علاج کریں گے، آپ دوا کریں گے، معالجہ کریں گے، مچھر کو ماریں گے. تو دشمنی آپ کی ملاؤں سے ہونا چاہیے، بیماروں کا علاج کریں. صلوات پر محمد وعلیہ. یہ مجلسیں اسی لیے ہیں کہ آپ کے دلوں کو محبت محمد وعلی محمد سے بھر دیا جائے، اسی کے ساتھ ان کی معرفت پیدا کی جائے، ان کا کردار بتایا جائے، اور آپ سے درخواست کی جائے، اور کہنے والا خود بھی متوجہ ہو کہ شیعہ علی کون ہے. علی کے شیعہ دو طرح کے ہیں. ایک شیعہ وہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم علی کے شیعہ، بس پتہ نہیں کہ علی کے شیعہ ہے کہ نہیں. کچھ وہ ہیں کہ جن کو علی نے خود کہا کہ یہ ہمارے شیعہ. تو اگر شیعہ ہیں آپ تو ایسے شیعہ بنے کہ مولا علی آپ کو سینے سے لگا کر خود کہیں کہ یہ ہمارے شیعہ ہیں. صلوات پر محمد. اب ان کے مقابلے میں دیکھ لیجیے کون ہے، ان کا کردار کیسا ہے. یزید کا کردار کیسا ہے، اس کے باپ کا کردار کیسا تھا، سب آپ کی نظروں کے سامنے. یہاں کردار کا مسئلہ ہے. اچھے انسانوں سے محبت کریں گے، ان کا کردار اپنانے کی کوشش کریں گے. برے انسانوں کی طرف لپکیں گے تو ان کا کردار خود بخود آپ کے کردار میں جھلکنے لگے گا. بس عزیزوں، آج آخری مجلس ہے اس سلسلے کی. کچھ چیزیں ایسی ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اکثر میں نے ہندوؤں کے سامنے کربلا کے حالات کو بیان کیا ہے اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. خاص طور پر علی اصغر کی شہادت سننے پر ہندو تیار ہوئے، وہ اس کو برداشت نہیں کر پا. ان کو روک دیا کہ اس بچے کی شہادت کا حال آپ ہمارے سامنے بیان کر دیجیے. تو علی اصغر کی شہادت اتنی مظلوم ہے کہ غیر مسلم تک اسے برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. تو اسی علی اصغر کی ایک بہن بھی چھوٹی سی تھی جس کا نام ہے سکینہ. بچوں پر تو ہر ایک کو ترس آ جاتا ہے. یہ اتنی پیاری بچی، اس پر کسی کو ترس آیا. جب حسین رخصت آخر کے بعد خیمے سے جا رہے تھے تو آخری مرتبہ رک کر زینب کو خاص طور بلا کر سکینہ کے بارے میں تاکید کی کہ میری بہن، مجھے معلوم ہے کہ تمہیں میری اس بچی سے بہت محبت کرتی ہو، لیکن اب غیر معمولی حالات کا سامنا ہوگا. ان حالات میں کبھی گھبرا کر اس سکینہ سے سختی سے بات نہ کرنا، ورنہ میرے دل پر چوٹ لگے. میں کہتا ہوں مولا زینب کی ایسی پھوپھی سے وصیتیں ہو رہی ہیں، فرمانا ہے تو شمر سے کہتے جائیے کہ میری شہادت کے بعد اس بچی کے تماچے نہ لگانا، رخصت اس بچی کانوں سے گوشوارے نہ چھیننا. لیکن کون سی مصیبت تھی جو سکینہ نے برداشت نہیں کی اور سکینہ نے اٹھائی. دربار یزید ہے. دربار یزید میں یزید نے دیکھا کہ یہی بچی جو بیویوں کے درمیان کھڑی ہوئی ہے، رسی گلے میں بندھی ہوئی ہے، کبھی اٹھتی ہے کبھی بیٹھتی ہے، کبھی اٹھتی ہے کبھی بیٹھتی ہے. یزید نے جھڑک کر کہا یہ کیا کر رہی ہو، کبھی اٹھتی ہو کبھی بیٹھتی ہو. کہا کہ میں خود سے نہ اٹھتی ہوں بیٹھتی ہوں. بات یہ ہے کہ میری پھوپھیوں کے بازو بندھے ہوئے ہیں اور میرے گلے میں وہی رسی بندھی ہوئی ہے. جب میری کوئی پھوپھی اٹھتی تو رسی مجھے اٹھا دیتی اور جب بیٹھتی تو رسی مجھے بٹھا دیتی. عرض داران حسین
یزید کو ترس نہ آیا. وہ کہتا ہے کہ سکینہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے بابا تم سے بڑی محبت کرتے تھے. کہا ہاں میرا بابا مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا. میرے بابا کو نیند نہیں آتی تھی جس وقت تک میں اپنا سر ان کے سینے پر رکھ دیتی تھی. اسی وقت وہ بھی آرام کرتے تو میں بھی آرام. کہا تو میں تو جب جانوں گی تمہارے بابا کٹا ہوا سر یہاں موجود ہے میرے سامنے, تم اپنے بابا کو بلاؤ تمہارے پاس آ جائے. ہزاروں یہ موقع تھا کہ سکینہ نے ننھے ہاتھ بلند کیے. کہا بابا ہماری محبت کا امتحان ہو رہا, ہماری گود میں آ جائیے. تاریخ بتاتی کہ سر حسین تشت طلا سے بلند ہوا اور سکینہ کی گود میں آ گیا. سکینہ نے منہ پر منہ رکھا اور فریاد کرنا شروع کی, بابا آپ جو گوشوارے پہنائے تو وہ اتار لیے گئے, بابا آپ کے بعد تماچے مارے. بس 2-3 منٹ میں ختم ہو گئی. اب یہ قید خانہ شام ہے جس میں اہل بیت حسین جہاں تک میرا اندازہ ہے کم سے کم 1 سال تک قید رہے. یہ قید خانہ وہ تھا کہ جس میں چھت نہیں تھی, روف نہیں تھی, کھلے آسمان کے نیچے. اگر سردی ہے تو سخت سردی اور اگر گرمی ہے تو سخت دھوپ. اس میں اس بچی نے اپنے اہل بیت کے ساتھ ساتھ 1 سال زندگی کا گزارا. ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یزید کی بیوی ہند, اس کا مسئلہ وہی تھا جو آسیہ اور فرعون کا مسئلہ تھا. فرعون دشمن لیکن آسیہ مومن. یزید بھی دشمن انسانیت اور اس کی بیوی اہل بیت کی چاہنے والی. مگر پردے اتنے ڈالے گئے تھے کہ ہند کو خبر نہیں تھی کون قتل ہو گیا اور کون شہید ہو گیا اور کس کے قید خانے میں قید. روایت بتاتی ہے ایک مرتبہ جب تقریباً 1 سال گزر گیا تو ہند نے آ کر یزید سے کہا کہ یزید اسلام نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ اگر پریزنرز آف وارز ہوں تو مشرک ہوں کافر ہوں مگر ان کو بھی تکلیف نہیں ہونا چاہیے ہے. اور تاکید رسول نے فرمائی ہے کہ ذمہ دار لوگ جا کر ان سے پوچھیں کہ ان کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے, ضرورت ہو تو اس کو پورا کریں. ان کو بھی آئے ہوئے تقریباً 1 سال گزر گیا ہے. مجھے اجازت دے کہ میں ان قیدیوں سے جا کے ان کا حال پوچھوں, ان کے ساتھ ہمدردی کروں, ان کے مسائل ہیں تو اس کو حل کرنے کی کوشش کروں. یزید جانتا تھا کہ راز افشا ہو جائے گا, روکا, لیکن ہند نے اتنا اصرار کیا کہ آخر یہ مجبور ہو گیا. کہا ٹھیک ہے جس دن تم جانا چاہو جا سکتی ہو. جلدی ہند نے اپنا دن معین کیا. اب اس قید خانے میں شہزادی زینب نے پہلی مرتبہ یہ دیکھا کہ صفائی ہو رہی ہے. جب صفائی ہوتے ہوئے دیکھا تو آج صفائی کیسے ہو رہی ہے تو بتایا گیا کہ ملکہ وقت کوئن قیدیوں سے ملاقات کے لیے آئے گی. آپ بتائیے ہند کو تو خبر نہیں کون قید ہے, مگر زینب تو جانتی ملکہ کون, کس حال میں اس نے زینب کو دیکھا تھا اور آج کس حال میں زینب کو دیکھے گی. زینب نے کبھی زمین کو دیکھا کبھی آسمان کو دیکھا. شام ہوئی تو بی بی نے دیکھا کہ یزید کے قصر کی طرف سے بہت نازودا کے ساتھ ہند نکل رہی ہے. خواصوں کو ہجوم ہے, راستے خالی کرا لی گئے ہیں مردوں سے. آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے قید خانے کی طرف آ رہی ہے. ایک زر نگار کی کرسی, سونے کی کرسی قید خانے میں لا کر رکھ دی گئی تھی. شہزادی اسی کرسی کے پاس گئی اور جا کر سر جھکا کر خاموشی سے بیٹھ گئی. ہند آئی اور آنے کے بعد اس کرسی پہ بیٹھی اور اس کے بعد اس نے بی بی زینب سے باتیں کرنا شروع کی. بیوی نے کوئی جواب نہیں دیا, سر جھکائے بیٹھی رہی. وہ باتیں کرتی رہی, بیوی نے کوئی جواب نہیں دیا. آخر اس نے کہا کہ میں آپ سے اتنی دیر سے آپ کی ضرورتیں پوچھ رہی ہوں, آپ کی نیڈس پوچھ رہی ہوں اور آپ مجھ سے بولتی ہیں تو میں کیسے سمجھوں کہ آپ کی نیڈس کیا ہیں. زینب نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا. اچھا آپ کچھ بات کرنا نہیں چاہتی تو کم سے کم اتنا ہی بتا دیجیے کہ آپ لوگ کس شہر کے رہنے والے ہیں. اب زینب نے سر جھکائے جواب دیا کہ ہم مدینے کے رہنے والے ہیں. مدینے کا نام سن کر ہند گھبرا گئی. اس نے پوچھا کہ مدینے کے رہنے والے ہیں آپ لوگ, تو کس محلے کے رہنے والے ہیں. کہا محلے بنی ہاشم کے رہنے والے ہیں. محلے بنی ہاشم کا نام سن کر اس کی پریشانی اور بڑھی. اس نے گھبرا کر کہا کہ آپ لوگ محلے بنی ہاشم کے رہنے والے ہیں تو اتنا بتائیے کہ جب محلے بنی ہاشم کو آپ نے چھوڑا تو آپ نے بی بی زینب کو دیکھا تھا, وہ کس حال میں ہے. بس اب زینب سے تابعدار باقی نہیں, سر اٹھایا, کہا کہ یہ بتا میں نے زینب کو دیکھا تھا یا نہیں, یہ بعد میں بتایا جائے گا. پہلے یہ بتا کہ تو زینب کو دیکھے تو پہچان لے گی کہ یہ زینب ہے. کہا کیوں نہیں پہچانوں, وہ تو میری شہزادی ہے. کہا تو پھر پہچان لے, یہ زینب ہے تیرے قید خانے میں قید ہے. میرے بھائی کو تیرے شوہر نے قتل کر دیا, ہم قید ہو کر قید خانے میں لائے گئے. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك تغفر الذنوب جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. حضرات کل کا ویدر خراب ہونے کی پریڈکشن ہے بہت زیادہ, اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہاں آنے سے پہلے آپ حضرات حسن نواب صاحب سے جو انتظامیہ کے اور ذمہ دار ہیں فون کر کے پوچھ لیں اگر ویدر بہت زیادہ خراب ہو کہ پروگرام ہو رہا ہے یا کینسل ہو گیا, اور بھی لوگوں کو یہ بات بتانے.
Gelsin. 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 Gelsin.